اور اچھی بات یہ ہوئی کہ چلیے ہماری ملاقات میں 8-10 سال کے بعد ہو رہی ہے. جی بالکل, کئی سال. 10 سال کہاں گئے, کوئی تبدیلی نہیں واقع ہوئی آپ میں؟ ریئلی؟ اچھا. میں تو روز مجھے آئینہ بتاتا ہے کہ 10 سال آگے آ گئے ہو تم. بس پھر بینگ یوگا ٹیچر میں آج بہت ساری چیزیں آپ کو ایسی بتاؤں گی جو اینٹی ایجنگ ہیں, سو اس سے بہت ساری بہتری آتی ہے. ویری انٹرسٹنگ. جی تو آج کل یوگا ہو رہا ہے؟ جی کئی سالوں سے میں یوگا پریکٹس بھی کر رہی ہوں, ایز اے اسٹوڈنٹ بھی اور ٹیچر بھی ہوں. اچھا, سکھا بھی رہی ہیں؟ جی سکھا بھی. اچھا 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 اچھا. شاہ جی فٹنس تو سامنے ہی ہے اور ماشاءاللہ ان کا جوڑا بھی آج بہت خوبصورت لگ رہا ہے, خود بھی بہت خوبصورت لگ رہی ہیں. بہت 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 مہربانی, بہت شکریہ. یہ میرے میاں کا فیوریٹ کلر ہے ریڈ. اچھا, ویری گڈ. تو شادی کے بعد مجھے لگتا ہے کہ مجھے بھی زیادہ مزہ آتا ہے جب وہ تعریف کرتے ہیں میرے ریڈ ڈریس میں. تو جب ہماری آخری ملاقات ہوئی تھی اس وقت تک تو مجھے یاد پڑتا ہے آپ کی شادی نہیں ہوئی تھی. نہیں جی, میں نے لیٹ شادی کی ہے. آئی جسٹ گاٹ میرڈ. ابھی ہماری 4 سال چوتھی اینیورسری ہوئی ہے مئی میں. اچھا ماشاءاللہ, بہت مبارک ہو جی. مجھے واقعی بات کرنی پڑی, ورنہ میں آپ کو ضرور مبارکباد ادروائز بھی دیتا. بہت شکریہ. ایکچولی کرونا تھا ان دنوں میں بہت زیادہ, آپ نے کہا اور کچھ کرنے کو ہے نہیں, چلو شادی کر لو. نہیں ایسا ایسا نہیں تھا. مہمان کم بلانے ہوئے, صرف نکاح کیا. یہ بھی آپ نے سوچا ہوگا کہ اچھا ہے مہمان بلانا نہیں پڑے گا. نہیں, میں ویسے بھی میں سمجھتی ہوں مجھے شاید یہ میڈیٹیشن اور یوگا اور یہ سارے پروسیس کے بعد 20-22 سال سے میرے میں وہ پاگل پن والا دکھاوا وہ پہلے بھی نہیں تھا, ابھی بھی نہیں ہے. سو میں سمجھتی ہوں کہ بہت زیادہ پیسے شادیوں پہ نہیں خرچ کرنے چاہیے. بہت اچھی بات کر رہی ہیں آپ, بہت اچھی بات. یہ یوگا والی بات جو ہے یہ میرے پہلے علم میں نہیں تھی. یہ کیسے, فٹنس کا تو سب کو ہی ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے, آپ کو فٹ رہنا چاہیے. جو ٹیلی ویژن کے ہمارے دوست ہیں ان کو اور زیادہ اپنے آپ کو خیال رکھنا پڑتا ہے, مگر یہ یوگا کی طرف آپ کیسے نکل گئی؟ مجھ سے نا فجر صاحب نماز نہیں پڑھی جاتی تھی. جا نماز پہ ہو کے بھی نا دماغ بہت ادھر ادھر بھاگتا تھا. اچھا. تو مجھے یہ لگتا تھا کہ ہم بہت سارے معاملے میں زندگی میں بے ایمانیاں کرتے ہیں اور ادھر ادھر کی باتیں بھی ہو جاتی ہیں تو یہ جو ایک معاملہ ہے آپ کا خدا کے ساتھ, یہ ذرا ناانصافی مجھے لگ رہا تھا, دماغ بہت بھاگتا تھا. میں اگر یہ سمجھوں آپ کی بات کو کہ آپ کہہ رہی کہ یکسوئی نہیں ہو پاتی. جی, فوکس نہیں میرا ہو پاتا تھا. اور پھر بعد میں جب میں نے اس چیز کے بارے میں ڈسکس کیا تو مجھے پتا چلا کہ بہت سارے لوگوں کا یہ ایشو ہے. یہ بریتھ کا ایشو ہوتا ہے, آپ کا بریدنگ کا ایشو ہوتا ہے. تو پھر میں نے میرے بھائی نے, منا مشتاق نے کچھ ایک کورس کیا ہوا تھا جو انزائٹی, اسٹریس اور آپ کی جو, کیونکہ اب ہماری اتنے مشکل زندگی ہوتی ہے ایز این آرٹسٹ اور بہت ٹائم ٹیبل اوپر نیچے ہوتا ہے, تو مجھے وہ لگتا تھا کہ مشکل رول بھی مجھے کرنے کا شوق ہے. سو وہ اسٹریس بہت زیادہ جنریٹ ہوا تھا. امی کی ڈیتھ کے بعد بھی پرابیبلی میں وہ لیٹ گو نہیں کر پا رہی تھی چیزیں, تو میری نیند کا ایشو ہو گیا تھا. اور بعد میں پتہ چلا کہ بچپن سے میرے سانس کا ایشو تھا. اچھا, سلیپ اپنیا جسے کہتے ہیں. جی, تو یا تو بہت نیند آتی تھی یا بہت کم آتی تھی. اچھا. تو پھر اس کے لیے میں دوائیوں اور شارٹ کٹ کی طرف نہیں گئی. تو جو ریزن تھا میرا اس چیز کا, اس پہ میں نے کام کیا. اور اب تو 25 سال سے اوپر ہو گئے کہ میں اس چیز کو ریگولرلی, بریدنگ ٹیکنیکس کو ریگولرلی کرتی ہوں. اچھا, ویری گڈ. یوگا اور میڈیٹیشن جو بیسیکلی آپ کی ہے نا, وہ آپ کو آپ کی پریزنٹ مومنٹ میں رکھتی ہے, آپ کو لمحے موجود میں رکتی ہے. تو آپ کے آرگنز جو ہے نا وہ پھر لمحے موجود میں کام کرتے ہیں. واہ واہ واہ. گر سکون چاہیے. جی دیکھیں, ہم یوگا تو نہیں کرتے مگر شاید یوگا کو سمجھ تو سکتے ہیں نا. گر سکون چاہیے اس لمحے موجود میں تو, گر سکون چاہیے اس لمحے موجود میں تو, آؤ اس لمحے موجود سے باہر نکلیں. اب یہ فرمائیے کہ یہ جو ہیلتھ کے حوالے سے کوئی ایسی چیز جو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کچھ ایسی تو نہیں کہ آپ سے اگر کہیں کہ جی 1-8 منٹ میں کوئی ایسی چیز بتا دیں جس سے کہتے ہیں نا ہینگ لگے نہ پھٹکری, کسی کا کچھ بھی نہیں لگتا کہ یار یہ تو کر لیا کرو, تو آپ ہیں اور آپ کے دیکھنے والے ہیں. دیکھیں جی, ہر انسان کا لائف سٹائل نا ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوتا ہے. میں تھوڑا سا ایوائڈ کرتی ہوں, اب کرنا زیادہ شروع ہو گئی ہوں کہ آپ کوئی ایسا شارٹ کٹ مشورہ اگر کسی کو دیں تو وہ سارا سال ہی وہ یوز کرتا رہتا ہے. تو میں کوئی ٹوٹکے اس طرح والے نہیں دیتی کہ یہ کھا لیں یا وہ کھا لیں. ہر انسان کی باڈی لائف سٹائل ڈیفرنٹ ہوتا ہے. سو ایک سانس ایسی چیز ہے وسیع صاحب جو کہ سب ایک ہی جیسا لے رہے ہیں اور ہر ایک کی ضرورت ہے. تو اگر فرق ہے, میں آپ کو بتاؤں, ڈیفنس میں الگ ہے, شادرے میں الگ ہے. سو سیڈ اینڈ انفارچونیٹ. جی ہاں, یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. ڈیفنس تو ہونے نہیں چاہیے, میں سمجھتی ہوں. انسانوں کو اللہ نے اتنا شعور دیا ہے, قدرت اتنا شعور دیا ہے
کہ ہم اپنا ڈیفنس سسٹم خود آن رکھیں اپنا ذاتی ڈیفنس سسٹم اگر ہم آن رکھیں تو ہمیں کسی ڈیفنس کی ضرورت نہیں. اچھی بات کی آپ نے, کوئی لڑائیاں نہ ہوں, کوئی جھگڑے نہ ہو, دنیا پرسکون ہو. جو سانس ایک ایسی چیز ہے جو ہم سب انسانوں کے پاس, چاہے وہ ڈیفنس میں رہتا ہو یا کہیں بھی رہتا ہو, سو وہ ایک ہی جیسا آ رہا جا رہا ہوتا ہے, اور سورج اور چاند کے مطابق اس کے ڈفرینٹ معاملات ہوتے ہیں. اس میں بھی آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن جو بھی سانس آپ کا آ رہا ہے ناک سے اور جا رہا ہے, رائٹ اور لیفٹ نوسٹل سے سانس جو آ رہا ہے اور جا رہا ہے, صرف آنکھیں بند کرنی ہے. دن میں کچھ سیکنڈ سے اگر آپ یہ سٹارٹ کرنا شروع کریں نا, آنکھیں بند کر کے بالکل کمر کو سیدھے رکھتے ہوئے صرف اپنے سانس پہ فوکس کریں. کس نتلی سے آ رہا ہے, نوسٹل سے, کون سی نوسٹل, جو یہ رائٹ نوسٹل ہے, لیفٹ نوسٹل ہے, اس سے سانس آ رہا ہے اور جا رہا ہے. اس کو صرف آپ نے محسوس کرنا ہے. تو جو بھی آپ کے دماغ میں ایک ریل چلتی ہے, وہ ان لمیٹڈ باتیں آ رہی ہوتی ہیں اور جا رہی ہوتی ہیں, وہ فوکس ہونے شروع ہو جاتا ہے, وہ آپ پریزنٹ مومنٹ میں لمحے میں آنے شروع ہو جاتے ہیں. یہ اتنی آسان اور ہزاروں سال پرانی ٹیکنیک ہے. تو میڈیٹیشن ہوگی نا, میڈیٹیشن ہوگی. اگر آپ نماز میں بھی آپ کو ایشو ہو رہے ہیں, جیسے مجھے ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو ہوتے ہیں, اب جب میں ٹیچ کرتی ہوں یوگا یا کورسز کراتے ہیں ہم, تو بہت سارے لوگ یہ کمپلین لے کے آتے ہیں کہ ہمارا نماز پہ بھی جو ہے نا, جہاں نماز پہ ہو کے بھی ہم جہاں نماز پہ نہیں ہوتے. تو یہ بڑی چیز ہوتی ہے کہ لوگوں کی جو آرگنز ہیں یہاں سے آ کے ایشو میں آنے شروع رہتے ہیں. ڈائجسٹو سسٹم, نیند کا سب سے زیادہ پرابلم لوگوں. اور یہ جو بریدنگ پریکٹس آپ بتا رہی ہیں, کتنی دیر تک اس کو رکھ سکتا ہے آدمی, کتنی دیر تک رکھنا چاہیے اس کو؟ جتنا اگر آپ ریگولرلی پریکٹس کریں گے, دن میں 2-3 دفعہ کریں گے, تو 4-5 منٹ, 10 منٹ, 15 منٹ. جیسے میں کوئی کم از کم 5-7 سال سے ریگولرلی کچھ کورسز ایسے کر رہی ہوں, سو میرا 2.5 سے 3 گھنٹے میں بغیر ہلے جلے اور بغیر آنکھیں کھولے ہوئے یہاں پہ فوکس کر کے بیٹھ سکتی ہوں. تو اس سے آپ کی اسپائن سیدھی رہتی ہے, ٹھیک ہے, اور جو پورا آکسیجن ہے وہ باڈی کو پراپر ملتا ہے. آپ خود بھی کچھ سیدھے رہتے ہوں گے. بالکل, آپ کو پازیٹیو رہتے ہیں نا, غصہ نہیں آتا ہے, آپ کی نیند بہتر رہتی ہے, آپ کو بہت زیادہ دوائیوں ڈاکٹروں کے پیچھے نہیں بھاگنا پڑتا. اچھا, اس میں بڑی انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاؤں, وہ اشرف صاحب ہمارے جو ننجا ماسٹر ہیں بڑے, وہ بھی بڑے یوگا سکھاتے ہیں. وہ آئے تو اسی طرح ہم نے ان سے پوچھا, تو ہمارے پی سی آر میں جو پروڈیوسر ہے شبیر صاحب, انہوں نے فوراً اس کی پریکٹس شروع کر دی. 30 سیکنڈ کے بعد ایک آواز ہے کہ لگے سر شبیر صاحب گر گئے. شروع میں یہ ہوتا ہے, جلدی نہیں کرنی, 30 سیکنڈ زیادہ. ہم دیکھیں, ہم ساری زندگی سے پتہ کیا کر رہے ہیں, ہم زبردستی کر رہے ہیں اپنے ساتھ. وہ نیچرل چیزیں جو باڈی مانگتی ہے یا وہ چاہتی ہے, اس طرح زندگی نہیں گزار رہے. سو جو فورسفلی آپ اپنے ساتھ کچھ بھی کریں گے, کوئی بھی پوسچر کریں گے, وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گی, چاہے وہ خوراک ہے, چاہے وہ کوئی بھی چیز ہے. بہت اچھا لگ رہا ہے. میں چونکہ میری جو آپ کی آخری ملاقات تھی, میرا اگر حافظہ ٹھیک کام کر رہا ہے, تو مبشر کو پلے کر رہے تھے, تو وہاں غالباً ملاقاتی سیٹ کے اوپر یا کسی جگہ میرا وہ اسکرپٹ تھا. تو مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے. میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ جب 8-10 سال کے بعد ملاقات ہوگی تو وہی جو لڑکی ہے وہ ایک فلسفی بن چکی ہوگی. اگر آپ کو لگ رہا ہے تو میرے لیے نہیں, مجھے بہت ہی اچھا لگ رہا ہے. اور میں یہ چاہوں گا کہ لوگ, ہم سب کو یہ سیکھنا چاہیے کہ زندگی کے ہر موڑ پہ جب تک آپ اپنی زندگی خود آسان نہیں کریں گے نا, آپ کسی کو اور ہر موڑ پہ ہم یہ طے کر سکتے ہیں کہ ہاں مجھے اگلے 10 سال میں یہ فلانا علم سیکھنا ہے, اور اس کو پڑھنا ہے, اس کو سیکھنا ہے, سنجیدگی سے سیکھنا ہے, اور اگلے 8-10 سال میں اس علم میں اتنا ماہر ضرور ہو جاؤں گا کہ ایک سنجیدگی سے ایک بات کر سکوں, اور پتہ لگے کہ ہاں یار میں اس علم کو اچھا خاصا جانتا ہوں. میری بہت تالیاں, مجھے بہت خوشی ہوئی, اور ہر شخص کو یہ سیکھنا چاہیے. بالکل یہ سیکھنا چاہیے. یہ فری کا ایک علم ہے, اور یہ ہزاروں سال, اور یہ ہماری ہر انسان کی ضرورت ہے. وہ تو آپ نے ایک چیز کا انتخاب کیا نا. میں تو کہہ رہا ہوں یہ جو سیکھنے کا فیصلہ آپ نے کیا کہ میں یوگا سیکھوں گی. آپ کہتے ہیں, میں کوئی شخص کہتا ہے میں نے فرنیچر بنانا سیکھنا. وہ کہتے ہیں نا ضرورت ایجاد کی ماں ہے. تو ہمیں اپنی مینٹل فزیکل ہیلتھ پہ اس قدر کام کرنا ضروری ہے, اپنے آپ پہ کام کرنا ضروری ہے. ہم ہمیشہ خوشیاں باہر ڈھونڈتے ہیں, سکون باہر ڈھونڈتے ہیں. اب آپ نے مہر لگا دی کہ میں فلسفی ہوں. یہ سب کچھ آپ کے اندر ہوتا ہے. اگر آپ کے آرگنز ڈسٹرب ہیں, آپ کا برین کو اگر پریکٹیکلی سائنس کے اس میں جائیں تو آپ کے برین کو پراپر آکسیجن نہیں مل رہا. تو آپ جی آپ نے تو ایک فلم سٹار آپ ہیں, آپ تھیں, آپ نے ایک زندگی گزاری فلم سٹار کی, اور اب ہمارے یہاں فلم نہیں بن رہی, مگر آج بھی آپ کو لوگ کہتے ہوں گے, ہو سکتا ہے آپ کر بھی رہی ہوں اور کریں گی بھی کام. یہ جو آپ نے بات کی بڑی اہم بات ہے. یہ بات تو لوگ
सुनते पढ़ते रहते हैं, मतलब ये भी बात तो बड़े बड़े अहम लोगों को हमारे मुल्क में समझ नहीं आती कि हम खुशी बाहर से क्यों तलाशते हैं। इस चीज़ में क्या खुशी है कि जिया की गाड़ी है, जिया का फलाना वो है, फलाना वो। असल में तो देखे ना, वो आप सिर्फ इस चीज़ से खुश हो रही हैं कि वसी ने ये देखा कि मेरी गाड़ी है, या वसी ने देखा या फातिमा ने देखा कि सूट है। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, और वो ये चंद सेकंड की है, मगर वो जो अंदर से एक बेचैनी है, एक तूफान है, एक बिखराव है, उसको हम इकट्ठा नहीं करते, वहाँ से हम खुशी नहीं लेते। इसकी क्या वजह है और ये आपने कैसे दरियाफ्त किया? चूँकि आप तो एक रोशनियों की, ग्लैमर की दुनिया से, जिसमें दौड़ है, जिसमें चकाचौंध है, जिसमें फोटोशूट्स हैं, हाँ जी, सब दिखावा ही दिखावा है ना। मुझे ये लगता है कि स्कूल के बाद या यूनिवर्सिटी के बाद या कोई डिग्री लेने के बाद हम समझते हैं कि हमें सब कुछ आ गया है। यू नो, हम वो कब्र तक जाने के जो सीखने का अमल है वो ख़त्म कर देते हैं, या हम लोग फिर ये कहते हैं कि ये तो हमारे लिए नहीं है, लाइन ड्रॉ। अभी के हमारे प्यारे नबी ने ये कहा कि अगर आपको इल्म हासिल करना है तो आप मतलब किसी भी चीन तक भी जा सकते हैं। ये बहुत सारी ऐसी बातें सुनी कही गई हैं बचपन में कि इल्म हासिल कब्र तक करना चाहिए आपको, गोद से गोर तक। जी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी हेल्थ, अपनी मेंटल फिजिकल हेल्थ को जब तक गौर नहीं करेंगे, और जितनी पुरानी रिसर्च है ना, जो बहुत पुरानी है रिसर्च, साइंस अब उसको डिस्कवर कर रही है और अब उस पर काम कर रही है। और हमारे खित्ते में, हमारे इस खित्ते में जो इतने इतने बड़े ये सूफी गुजरे हैं, अगर हम इनसे कुछ नहीं सीखेंगे तो फिर बहुत मुश्किल है कि हम एक बेहतर इंसान बन सकें।